بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز سامعین و ناظرین، تو لیجیے آج ہم آپ کو پارہ نمبر 7 اور 8 کا خلاصہ آپ کے سماعت کے حوالے کر رہے ہیں۔ معزز سامعین، 7واں پارہ بنیادی طور پر عقائد، شریعت کے احکام اور توحید کے دلائل موجود ہیں۔ 7ویں پارے کے اہم مضامین: نمبر 1، اہل کتاب کا تذکرہ۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ بعض نصارہ نرم دل اور حق کے قریب ہوتے ہیں، کیونکہ ان میں علماء اور عبادت گزار لوگ ہیں، اور جب وہ قرآن سنتے ہیں تو حق کو پہچان لیتے ہیں۔ نمبر 2، حلال و حرام کے اصول۔ پاکیزہ چیزوں کو حلال اور خبیث چیزوں کو حرام قرار دیا گیا۔ اعتدال، تقوی اور حدود الہی کی پابندی کی تاکید کی گئی۔ نمبر 3، قسموں اور نذروں کے احکام۔ بیچا قسم کھانے سے منع کیا گیا اور قسم کا کفارہ بیان ہوا۔ نمبر 4، شراب اور جوئے کی حرمت۔ صاف اعلان ہے کہ یہ شیطانی کام ہے، ان سے بچنا لازم ہے تاکہ فلاح نصیب ہو۔ انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان۔ نمبر 5، قیامت کا منظر۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے سوال ہوگا کہ کیا آپ نے لوگوں کو اپنی والدہ کی عبادت کا حکم دیا تھا؟ وہ اللہ کی پاکی بیان کریں گے، اس سے توحید کی عظمت واضح ہوتی ہے۔ نمبر 6، سورۃ الانعام کا آغاز۔ توحید کے مضبوط عقلی دلائل، کائنات کی تخلیق، شب و روز کا نظام اور مشرکین کے باطل عقائد کا رد واضح کیا گیا۔ نفع و نقصان کا مالک صرف اللہ ہے۔ مرکزی پیغام: توحید خالص، شرک کی تردید اور شریعت کی اطاعت ہی کامیابی کا راستہ ہے۔ پارہ نمبر 8 کا خلاصہ۔ 8ویں پارے میں زیادہ تر دعوت، انبیاء کے واقعات اور ہدایات و گمراہی کے اصول موجود ہیں، جس کے اہم مضامین یہ ہیں۔ مضمون نمبر 1 ہے ہدایت کا اصول۔ ہدایت اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ جو شخص ضد اور تکبر اختیار کرے وہ معجزات دیکھ کر بھی ایمان نہیں لاتا۔ نمبر 2، باطل رسموں کی تردید۔ مشرکین نے جانوروں اور کھیتی کے بارے میں خود ساختہ حرام و حلال بنائے تھے، قرآن نے ان کی تردید کی۔ مضمون نمبر 3، 10 وصایا یعنی 10 اہم احکام۔ سورۃ الانعام کے اخیر میں 10 بنیادی ہدایات دی گئی ہیں۔ شرک سے بچنا، والدین سے حسن سلوک، اولاد کو فقر کے خوف سے قتل نہ کرنا، بے حیائی سے بچنا، ناحق قتل نہ کرنا، یتیم کے مال کی حفاظت، ناپ تول میں انصاف، عدل کی گواہی، عہد کی پابندی، صراط مستقیم کی پیروی، جس کو 10 وصایا کہا جاتا ہے۔ 8ویں پارے میں جو مضمون نمبر 4 ہے، جس کا سورہ اعراف کا آغاز جس میں ہوتا ہے، جس میں حضرت آدم علیہ السلام کا واقعہ، شیطان کا تکبر اور انسان کو بہکانے کی قسم جو کہ شیطان نے کھائی تھی، ثم لآتینہم من بین ایدیہم ومن خلفہم وعن ایمانہم وعن شمائلہم ولا تجد اکثرہم شاکرین۔ پھر لباس تقوی کی اہمیت بیان کی گئی، وَلِبَاسُ التَّقْوَىٰ ذَلِكَ خَيْرٌ۔ اسی طرح مضمون نمبر 5 ہے انبیاء کے واقعات۔ حضرت نوح علیہ السلام، ہود علیہ السلام، صالح علیہ السلام اور حضرت شعیب علیہ السلام کی دعوت اور ان کے قوموں کا انجام یہ بیان کیا گیا۔ سبق یہ ہے کہ تکبر اور انکار تباہی کا سبب بنتا ہے۔ مجموعی سبق: پارہ نمبر 7 اور 8 دونوں کا مرکزی پیغام یہ ہے کہ توحید ہی اصل نجات ہے۔ شرک، بدعات اور خود ساختہ مذہبی رسمیں گمراہی ہیں۔ انبیاء کی اطاعت اور اللہ کے احکام کی پابندی کامیابی کی ضمانت ہے۔ تکبر اور ضد ہلاکت کا راستہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو قرآن کریم پر مکمل طور پر عمل کرنے کی توفیق دے، آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔